چکن بریانی آپ نے آج رات کو کھانی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا موڈ بن گیا رات کو، یا چپلی کباب کھانے گھر کے بنے ہوئے، تو پھر اس کے تقاضے آپ پورے کریں گے تو تب جا کے کہیں یعنی یہ چپلی کباب آپ کے گھر میں بنیں گے کب؟ جب آپ چاہیں گے، اور پھر آپ اس کے لوازمات بھی پورے کریں گے۔ چاہنا جو ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، متقی کیسے بنے؟ جب آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے تقویٰ کی تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ پہلے تو ایک جذبہ، اور جذبے کے جو شروعات ہیں وہ تو اپنی پہچان سے ہوتے ہیں، اپنے مقصد حیات سے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے پھر تقویٰ، اگر آپ اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تقویٰ کی روش لازمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم متقی کیسے بنیں۔ دیکھیں، جو کام آپ صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، ایک عام طور پہ وہ ہے، یعنی وہی کام یعنی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لوازمات پھر آپ ڈھونڈیں گے، اس میں دلچسپی لیں گے اور وہ کریں گے، تو پھر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ چکن بریانی آپ نے آج رات کو کھانی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا موڈ بن گیا رات کو، یا چپلی کباب کھانے گھر کے بنے ہوئے، تو پھر اس کے تقاضے آپ پورے کریں گے تو تب جا کے کہیں یعنی یہ چپلی کباب آپ کے گھر میں بنیں گے کب؟ جب آپ چاہیں گے، اور پھر آپ اس کے لوازمات بھی پورے کریں گے۔ چاہنا جو ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، متقی کیسے بنے؟ جب آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے تقویٰ کی تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ پہلے تو ایک جذبہ، اور جذبے کے جو شروعات ہیں وہ تو اپنی پہچان سے ہوتے ہیں، اپنے مقصد حیات سے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے پھر تقویٰ، اگر آپ اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تقویٰ کی روش لازمی ہے۔ تو اب اس کے لیے پھر آپ نے جو اسباب و ذرائع ہیں وہ بھی واضح ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلی جب طلب ہے، آپ کی طلب نہ ہو تو متقی کا نام جو ہے وہ بس آپ سن کے رہ جائیں گے، احتیاط نہیں کریں گے۔ تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط ہے، زندگی احتیاط سے گزاریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام اسباب مہیا کر دی ہیں زندگی گزارنے کے، پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے، اور ایک خاص روش بتا دی ہے، ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ قرآن ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے طالب نہیں ہیں، اپنے آپ کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط۔ احتیاط کب کریں گے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ احتیاط نہ کروں تو نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے نا، کچھ دوائی بتاتا ہے، کچھ پرہیز بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہ استعمال کرو، تو اگر آپ سیریس ہیں اپنے علاج میں تو پھر آپ دیکھ لیں، بعض اوقات بنا ہوا مرغ بھی آپ نہیں کھائیں گے، تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ، تو فرائیڈ چکن آ گئی، بظاہر اچھی ہے شکل، لیکن آپ نہیں کھائیں گے اگر آپ سیریس ہیں۔ سیریس نہیں ہے تو پھر ہے نا، تو پھر مسئلہ جو ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو متقی کے بننے کی ابتدا جو ہے وہ آپ کے یعنی احساس سے ہے کہ آپ زندگی کو سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے۔ اگر آپ زندگی کو سمجھے نہیں ہیں تو بے احتیاطی سے زندگی گزاریں گے اور من چاہی زندگی گزاریں گے، اور یہ تباہ کن ہے۔ اللہ نے کہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، جس نے تزکیہ کر لیا، تزکیہ کہ احتیاط سے زندگی گزاری، بچا لیا اپنے آپ کو، اور وہ شخص تباہ ہو گیا جس نے یعنی اپنی مرضی سے نفس کو چھوڑ دیا آزاد، تو وہ شخص تباہ ہو گیا۔ دیکھیں، متقی بننا آسان کاموں سے نہایت آسان کام ہے۔ متقی بننا سب سے زیادہ جو ہے وہ آسان کام ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، کس کے لیے؟ جو طالب مولا ہو۔ دیکھیں، بلند مقصد ہو،
اور مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایک خزانہ بتا دے کسی زمین کے 200 گز اندر کہ اس میں یہاں پر خزانہ دبا ہوا ہے اور اس کا کتنا وزن ہے عامر بھائی؟ 1 من سونا دبا ہوا ہے اور 200 گز نیچے ہے. 200 گز کا مطلب کیا ہے؟ کتنے فٹ ہو گیا؟ 600 فٹ ہو گیا نا. تو 600 فٹ آپ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے کتنا سونا ہے؟ 1 من. اور کسی کو پلمبر کو بھی نہیں بلاتے کہ بھئی تم نہیں، وہ تو پھر اوروں کو بتا دے گا. سونا تو زیادہ ہے نا. آپ اکیلے پھر پلان کرتے ہیں. کوئی ایسا پہلے تو اس کے گرد ایک کمرہ بنا لیں گے آپ، اگر کھلی جگہ میں ہے وہاں ایک کمرہ بنا لیں گے کہ یہ میں نے رہنے کی. پھر بیچ میں کھدائیاں کریں گے اور رات کے وقت کریں گے، مٹی باہر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 600 فٹ آپ وہ گڑھا کھود لیں گے؟ 600 فٹ مطلب ظاہر ہے، مطلب یہ تو نہیں ہے پتھریلی زمین تو نہیں ہے کہ مشینوں کی ضرورت ہے. مٹی نرم ہے، آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں گے. سونا بھائی کتنا ہے؟ 1 من سونا ہے. سارے دل ادر دور ہو جائیں گے نا. مسجد بھی بنا لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں تقویٰ میں نے کیا کہا، یہ بہت آسان ہے. کیا ہو جائے گا اگر تقویٰ کی روش آپ رب راضی ہو جائے گا. جنگ احد میں صحابہ کرام نے حضور کے گرد حصار بنا لیا تھا. تیر آتا سینے پہ لیتے، تیر آتا چہرے پہ لیتے. اب ظاہر ہے کہ تیر تو سینہ تو آپ اتنا نہیں اٹھا سکتے نا. ان کے لیے آسان تھا، ورنہ عام طور پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو چاہتے تھے کہ رب راضی ہو جائے. تو ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک صحابی گر گئے لڑتے لڑتے، میرے خیال سے غزوہ بدر کا وہ ہے، زخم لگ گئے بہت زیادہ، گر گئے. حضور سے کچھ فاصلے پر تھے، گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے آپ کو لے گئے حضور کے قدموں میں. کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ بہت آسان ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. رب کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو تقویٰ کی کیا چیز ہے؟ تقویٰ تو احتیاط ہے بس. اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، بھئی جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو. ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے، جو ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتے. یہ پتہ ہے آپ کو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہم چاہتے نہیں ہیں. اگر چاہت ہو تو تقویٰ تو کیا ہے، بس وہ احتیاط کیا چیز ہے. بیمار جو شفا چاہتا ہے اس کے لیے احتیاط کوئی چیز ہے تو احتیاط کرے گا. بھئی بڑی بیماری سے بچ جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. چین سموکر جو ہے وہ اپنی سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. ویسے ایک بات کروں اور پھر پینے لگتے ہیں بعد میں. جب مرض گزر جاتا ہے تو یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ یار مجھے تو صحت چاہیے، تو پھر آپ بڑی سے بڑی چیز چھوڑ دیتے ہیں. اور بس آپ دیکھ لینا یہ کیا ہوا. خواتین جس کے چہرے کھلے تھے انہوں نے چہروں پہ اس مرض میں نقاب پہن لیا. جو اپنے چہروں کو ڈھکنا ہی نہیں چاہتے تھے انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھک لیا، اصل چہرہ چھپا لیا. جب دین نے کہا کہ چہرہ مت دکھاؤ تو انہوں نے احتیاط نہیں کی. جب کورونا وائرس آ گیا تو انہوں نے چہرے کو چھپا لیا. اور بڑے بڑے امریکہ کے صدر نے پہن لیا نقاب، عمران خان نے پہن لیا. یہ کیا؟ ایک جراثیم سے ڈر گئے. اب یہ نقاب پہننا آپ دیکھ لینا، آرمی چیف بیٹھا ہے دوسرا بیٹھا ہے، دونوں نقاب پہنے ہوئے. اللہ کا حکم یعنی داڑھی منڈی بھی ہے اور نقاب پہنا ہوا ہے.
یعنی اللہ ناراض ہو رہا ہے. داڑھی مونڈنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ داڑھی مونڈنے میں کوئی وہ نہیں ہے، دین سارا داڑھی چھوڑنے میں نہیں ہے، لیکن داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور نقاب پہنا ہوا ہے. ایک جراثیم کا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں ہے. داڑھی مونڈ دونوں نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کی ہے آج، نہ آرمی چیف کی ہے، نہ چیف جسٹس کی ہے، نہ صدر مملکت کی ہے. سب کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، نقاب پہنے ہوئے. ایک جراثیم کا ڈر ہے. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ متقی تو اس کے لیے ایک یقین چاہیے کہ کیا ملے گا اور کیوں ضروری ہے. آخرت کی زندگی پر یقین نہ ہو تو تقویٰ کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.